کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی ناکام عاشق ہو اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ آتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، دعائیں مانگتا ہو؟ کے اوپر تو وہ نا گڑ گڑا کر رو رہی تھی. راز ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں اور پھر بھی آپ یہاں پہ آئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. دیکھیں یہ پریمیوں کی دھرتی ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابوبکر. محمد ابوبکر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بیسیکلی تو سرگودا سے ہوں، تو ادھر میں آیا ہوں دربار پہ. آپ دربار پہ پہلی دفعہ ہیں یا پہلے بھی آتے رہتے ہیں؟ نہیں، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، ویسے میرے دوست ادھر آتے رہتے ہیں. تو کیا آپ نے یہاں پہ کوئی اپنی محبت کا دھاگا بھی باندھا ہے؟ بس میں نے ایک اپنے دوست کے لیے دھاگا باندھا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے. اچھا، آپ نے اپنے دوست کے لیے باندھا ہے، وہ آپ سے ناراض ہے؟ جی. وہ کیوں ناراض ہے آپ سے؟ بس بیسیکلی تھوڑی انا کی وجہ سے وہ تھوڑا غصے ہے، اس لیے میں نے بولا ہے کہ ادھر کافی دوست آتے ہیں نا، اس لیے میں نے کہا سب کی ادھر دلی مراد پوری ہوتی ہے، کہیں پہ میرے بھی ہو جائے، اس لیے. کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دوست کو منانے کی خاطر یہاں پہ دھاگا باندھا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی؟ جی مجھے تو لگتا ہے، امید ہے، اس لیے آیا ہوں، امید پہ دنیا کا. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ عمر فروق. عمر فروق، یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھائی منڈی باولدین سے. منڈی باولدین سے آئے ہیں آپ؟ ہاں جی. تو آپ یہاں پہ پہلے بھی آتے رہتے ہیں یا آج ہی آئے ہیں؟ نہیں آج ہی آئے، پہلی مرتبہ آئے. کیسا لگا آپ کو یہ دربار؟ بہت مزہ آیا بھائی. دھاگا وغیرہ باندھا؟ جی ابھی باندھا ہے. کس کے لیے باندھا ہے آپ نے دھاگا؟ بس کچھ پرسنل ہوتے ہیں. پرسنل ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ارسلان ہے. ارسلان، یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں جنگ سے ہی آیا ہوں، شہر سے. ہاں ارسلان، میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دعا بھی بڑی مگن ہو کے مان رہے تھے. اس میں کیا راز ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں اور پھر بھی آپ یہاں پہ آئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پریمیوں کی دھرتی ہے، تو یہاں پر آ کر اگر ہم نہ دعا مانگیں تو پھر وہ مناسب نہیں ہے نا. تو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی بالکل مانگنا چاہیے. کیا ایک اور؟ نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سعد بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی. کراچی سے آئے ہیں آپ؟ نہیں مطلب لہجے سے تو اچھے پکڑ لیتے ہیں، مجھے لگا کہ آپ بھی پہچان لیں گے، ہم کراچی سے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ پہلی دفعہ آئیں یا پہلے بھی آتے رہتے ہیں؟ فرسٹ ایکسپیرینس میرا. جی کیسا لگا آپ کو یہ دربار؟ اچھا ہے، اور ہسٹوریکل پلیس ہے. ہمیں اندازہ نہیں تھا سیالکوٹ، اس کے بعد ملتان ہم لوگ ملتان گئے تھے. ملتان کے بعد ہم جنگ آئے، جنگ ہمیں زیادہ انٹرسٹڈ لگا، اور ہسٹوریکل پلیس، ہسٹوریکل چیزیں یہاں پہ، مزار ریمارکیبل بہت. مطلب اندازہ نہیں تھا پاکستان میں اس طریقے کی چیزیں موجود ہیں، اتنی ونٹیج چیزیں جس کو پاکستان کے اندر پروموٹ نہیں کیا تھا. اور تھینک یو سو مچ، آپ یہاں موجود ہیں اور آپ اس چیزوں کو کور کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نبیل حیدر خان، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خبر خاص. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ہیر کی دھرتی جنگ شہر میں، اور ہیر رانجھا کے دربار پر موجود ہوں. ہیر رانجھا کے دربار کے حوالے سے بہت سی مت ہیں، بہت سی کہاوتیں موجود ہیں، بہت سے لوگوں کا بہت کچھ کہنا ہے. کسی کا کہنا ہے کہ یہاں پر بارش نہیں ہوتی، کسی کا کہنا ہے کہ یہاں پہ چھت نہیں ہے، کسی کا کہنا ہے کہ یہاں پر اگر چھت بنائی جائے تو وہ چھت اڑ جاتی ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب آج تک ہمیں کوئی بھی نہیں دے سکا. اس حوالے سے جو کئی سالوں سے یہاں پر اپنی سروسز دے رہے ہیں مسلمان محکمہ اوقاف کی طرف سے، جو یہاں کے متولی ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور یہ تمام تر جو سوال ہیں ان کے جواب ہم ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام بھی افتخار علی. افتخار صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً مجھے متواتر 35-36 سال ہو گئے ادھر. محکمہ اوقاف کی طرف سے میری ڈیوٹی ادھر لگی ہوئی ہے. تو آپ یہاں کے سرکاری ملازم ہیں محکمہ اوقاف کی طرف سے یا پرائیویٹ؟ یہ سرکاری ملازم ہے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس دربار کی جو ہے وہ چھت نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہاں پر بارش نہیں آتی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کو تقریباً 600 سال ہو گئے وصال کیے مائی صاحبہ میاں رانجھے کو. یہ ایک دریائی علاقہ تھا، دریائے چناب. یہ ہائٹ پہ اسی طرح ٹیلا تھا، یہ کچی قبر ہوا کرتی تھی. تو بہلول لودھی بادشاہ کا دور آیا تقریباً مغلیہ خاندان سے پہلے، تو اس کا قدرتی طور پہ نا اس کا بیڑا ادھر آ کے رک گیا. تو اس نے سمجھا شاید کو خرابی ہوگی، چلو یہاں پہ ٹبے پہ آرام کر کے صبح اپنی منزل پہ جائیں گے. تو خواب میں زیارت ہوئی دونوں کی کہ ہمارا مزار بنایا جائے. وہ آدمیوں کو کہے، مستری آدمیوں کو کہا بھی آپ نے ایسے کر کے مزار بنائے. مزار بنایا
कंप्लीट हुआ, सबसे आखिर और अहम काम होता गुम्मत का। बिल्कुल। गुम्मत एक दफ़ा ने 3 मरतबा बनाया, हुक्म रब्बी जैसे अल्लाह का हुक्म, तीनों दफ़ा ऐसे लगा जैसे हवाई चीज़ जिन्नात ने उठाकर बाहर की तरफ फेंक दिया। फिर आवाज़ आई कि अब कोशिश ना करना बनाने की। वो लोग फिर बादशाह के पास गए, जी हमारी समझ से तो बाहर है कि हमारे से कौन सी ऐसी गलती हुई या कौन से ऐसे को बुज़ुर्ग हैं कि जो अपने ऊपर ये छत नहीं आने देते, रुकावटें नहीं आने देते। तो बादशाह सलामत ने कहा ठीक है आप चलें, हम आकर देखते हैं। अपने वज़ीर मुशीरों को साथ ले आए और आके माजरा देखा, क्योंकि ज़ियारत तो पहले हो चुकी थी ख्वाब के अंदर। उनका ये फ़कीरों की खेड़ है, फ़कीर जाने और अल्लाह जाने, आप इसको ना ऐसे छोड़ दें। बेटा जहाँ तक बारिश का मसला है कि छत का ना बनना, रहमत खुद मांगी इन्होंने कि रहमत आए हमारे ऊपर। अच्छा। मगर है कि बारिश ऐसे आती है, साइड अंदर आप खड़े होंगे, साइडों पर तेज़ बारिश गिरेगी, ऊपर जैसे फुहार आती है। अच्छा आप ये बताएं कि यहाँ पर क्या हीर और रांझा ये दोनों मुदफ़न हैं या सिर्फ हीर है? ये ऐसे है ना कि क्योंकि माई साहबा का ये ज़िला, मतलब इनके वालिद का नाम था नवाब चूचक सियाल। उस वक्त ये आज से 600 साल पहले पूरी रियासत के मालिक हुआ करते थे। अब रियासत कहाँ तक है, सैकड़ों मील तक है, इसके बारे में तो बताने वाले को बता सकता है। रांझा था, ये था सरगोदे से आगे तख्त हज़ारा 60 किलोमीटर, ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। अक्सर दीवानगी में कहता था मैंने हीर लेनी, हीर के पिंड जाना, ना कभी हीर देखी ना उसने कभी जंग देखा। आलम तख़य्युल में माई साहबा की उम्र तकरीबन 7 साल थी। तो इनके वालिद जो थे ना नवाब चूचक सियाल, अहमद शेख कबीर साहब थे, सैयद जलालुद्दीन उच्च शरीफ के गद्दी नशीन, उनके ये मुरीद थे माई साहबा के वालिद। ज़ाहिर है अहमद शेख कबीर के वफ़ात के बाद सैयद जलालुद्दीन बुखारी को पगड़ी पहनाई गई। तो वो जब पगड़ी पहनकर बुज़ुर्ग बनकर इधर जंग आए तो माई साहबा के वालिद नवाब चूचक सियाल ने कहा जी इसे दीनी तालीम के लिए अपने साथ ले जाएं। वो दीनी तालीम के लिए इनको साथ ले गए, वहाँ पे दीनी तालीम हासिल की। फिर उन्होंने खिलाफत दी। खिलाफत ज़ाहिर उसको देते हैं जो इस चीज़ का अहल होता है। जैसे क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें ज़हीन तरीन एक होता है, उसी को मॉनिटर बनाया जाता है। तो 7 भाइयों में सबसे छोटा था ये, 8 भाइयों में रांझा। सबसे बड़े बेटे को प्यार मिलता है या सबसे छोटे बेटे को प्यार मिलता है। अक्सर भाइयों में तकरार झगड़ा रहता था। काम कार का दुश्मन अनाज का, अबू जी आपने पैदा किया, ये काम ही नहीं करता, हम सारे दिन खेती बाड़ी करते हैं, ये सारे दिन ऐसे फिरता रहता है, बैंसरी बजाता है। उसने बेटा हमारे पे ज़मीन इतनी है कि आप सारी उम्र बैठ के खाएंगे ना तो ये आपसे नहीं ख़त्म होगी, पूरी पड़ेगी। बार वो हसद जो था ना भाइयों के ज़हन से नहीं निकलता था, शिद्दत अख्तियार कर गया। वालिद साहब की वफ़ात हो गई, ज़मीन की ज़ाहिर तकसीम होनी थी, इसको बंजर और हार्ड ज़मीन दे दी गई। रांझे को इसने तो कभी तक नाइंसाफ़ी की, इसने कभी फूल की पत्ती तक नहीं तोड़ी थी अपने हाथ से, और कस्सी चलानी तो एक बहुत बड़ी बात है। मकसद कोशिश की, हाथ इस काबिल नहीं थे। इसने कहा मुझसे नहीं काम होता, मैंने हीर लेनी, हीर के पिंड जाना। तो मौके की तलाश में थे भाई। उन्होंने कहा हमारी जान छोड़ें, आप जाएँ हीर के पास जाएँ, हीर ले आए जाए। वहाँ से कपड़े, उन्हीं कपड़ों में एक चादर ली। ये दरियाई इलाका था, सरगोदा जंग दरिया चनाब का इलाका था सारा। किश्ती वालों का बाबा जी मैंने हीर के पिंड जाना। माई साहबा खिलाफत लेकर आ चुकी थी जंग वापस। तो किश्ती वाले ने कहा बेटा आपके पास किराया है? बाबा जी मेरे पास तो किराया नहीं है। बड़ा मासूम चेहरा बना के ना, बाबा जी मेरे पास तो किराया नहीं है। बेटा फिर एक शर्त है, आपको मैं छोड़ आता हूँ मगर आपने मेरा नाम नहीं लेना, क्योंकि नवाब की बेटी है, कहीं ऐसा ना हो कि किश्ती समेत मुझे भी आग लगा दें, भाई आप क्यों लेकर आए इसको। माई साहब अपने बाग बगीचे की सैर व तफरी कर रही थे सहेलियों के साथ अपनी। तो रांझा जैसे किनारे पे उतरा, उसने पूछा, उसने कहा बाबा जी ऐसे बेटा ऐसे सीधे चले जाएं, आगे बाग है। क्योंकि नवाब चूचक की ये अकलौती बेटी थी, इसका माई साहबा का बहन भाई कोई भी नहीं था। गैर महरम गैर आदमी उस बाग में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो अकलौती औलाद थी और पूरी रियासत के मालिक थे। पर रांझा भी घट नहीं था, ये भी ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता था, सैकड़ों मुरब्बों का मालिक था। ये बेखौफ ख़तर जाकर 4 पाई पे उसकी लेट गया, चादर डाली और अपने सो गया। थका हुआ था,
भूखा प्यासा था। अब हीर की सहेलियों ने कहा ये कौन बदबख्त है, किसकी शामत आई जब हीर के पलंग पे लेट गया, किसकी जुर्रत हिम्मत, परी प्लान बनाया मारने के लिए, लकड़ियाँ तोड़ियाँ सोटियाँ, प्रोग्राम बनाया मारने के लिए। तो हीर ने कहा इस बदबख्त को एक दफ़ा देख तो लो ना, कौन बदबख्त है। जैसे चादर उठाई चेहरे पे से, उसने कहा ये तो मेरा रांझा है। पहचान लिया। कैसे पता लगा? खिलाफ उससे पहले इनकी कोई मुलाकात ना, कोई मुलाकात नहीं, कभी एक दूसरे को देखा नहीं, ना एक दूसरे के इधर आए मतलब शहर में। वजह क्या है, ये खिलाफत लेके आई उच्ची शरीफ मज़ार है बहावलपुर वाली साइड पे, वहाँ के गद्दी नशीन है सैयद जलालुद्दीन बुखारी, वहाँ से माई साहबा खिलाफत लेके आई, अपने वालिद के पास ले गई। वालिद कहने लगी अब्बा जी इसे कामा रख लें और भैंसों गायों के लिए, या हमारी भैंसों गायों को पट्ठे बगैर डालो ना। बेटा बात ये है जवान जहान है, खूबसूरत है, बदनामी का बायस बनेगा। अब्बू जी इसका कोई नहीं है, ये सब कुछ छोड़ आया। ये कौन करवा रहा? अल्लाह और बुजुर्गों का हाथ। नौकरी करता रहा, सिलसिला चलता रहा। इसके चाचा कह दो या रिश्तेदार अच्छा नहीं समझते थे। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हुए, रिश्ता तय कर दिया रंगपुर। माई साहबा का नान के उधर रहते हैं ना, रंगपुर खेड़ों की तरफ। तो जैसे रिश्ता तय हुआ, रांझे को बड़ा अफसोस हुआ, कह रहे ये हमारी लाइन नहीं है, ये किस लाइन पे चल पड़ी। मगर वो दौर ऐसे थे 600 साल पहले, कोई बच्ची भी आंखें उठा कर नहीं देख सकती थी कि मेरे माँ बाप ने क्या फ़ैसला किया। ये लाइन वो नहीं, मतलब कि उस लाइन में शादी नहीं होती, मतलब उनकी थी रूहानी लाइन। मगर एक अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेने थे, बड़े बड़े मोड़ आजमाइश लेनी थी ना इनकी। तो ये फिर एक पंज पीर का मज़ार है इधर, आप सियाल शरीफ से आगे जाएं, निहंग अड्डा है। निहंग पांच पीर, उसके ऊपर ना ऐसे बेड बना हुआ हाइट पे, वहाँ पे वो जो थे ना उस वक्त हयात थे। रिश्ता तय हुआ है तो रांझा उधर चला गया, पीर मुरीदी की उसने गोथ ली, कासा गले में डाला, मुंदरी गले में। माई साहबा ब्याह कर रंगपुर चली गई। रांझा भी कासा लेके कान में बूंदी डाल कर अपना रंगपुर चला गया, फ़कीर का लेबा ले करके। देखो मेरी हीर कहाँ है कोई अल्लाह के नाम के देने वाला? देखना तो ये चाहता था ना मेरी हीर कहाँ है। सैती जो थी ना इसकी निनान थी हीर की, वो मुराद वालों से इश्क करती थी। उस दौर में सुच्चे दौर थे। उसने कहा लो बाबा जी, उसने ऐसे देखा जो हीर की नन थी, हाँ जी, जो मुराद बलोच से इश्क हाँ करती थी, हाँ ये उसके दरवाजे पर दस्तक देने पे वो बाहर आ रही है, वो कासे में। हाँ, उन्होंने कहा भी कोई फ़कीर मांगता है, चलो कोई खिरात इसके कासे में डाल दूँ। तो उसने कहा, उन्हें ऐसे खिरात डालने को डाली। उसने कहा तुम हो बेमुराद। उन्हें बाबा जी आप कहाँ से आए? उन्हें बेटा ये बताएं, बाबा जोगी बन के गया ना, आप मुराद बलोच से इश्क करती हैं? आखिर जी बाबा जी, आप मुझे मेरी हीर दें। अब रांझे कैसे पता लगा उनकी हीर इस घर है, क्योंकि वो भी सब कुछ ले आया। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, कहा जाता है कि उस नंद की हीर के साथ बनती नहीं थी, लेकिन जब रांझा उनके दरवाजे पर आया और जब उसने उसको कहा कि ये नामुराद है, तब वो डर गई और उसके बाद उसने हीर के साथ अपना बर्ताव अच्छा कर लिया। उसको एक खुशी मिल गई ना, जहाँ वो चाहती थी ना उसे खुशी मिल गई, आस लग गई। आस लग गई कि मुझे आस देने वाला, मेरे सिर पे हाथ रखने वाला कोई आया। तो उसने फिर हीर को बोला भी आपका रांझा आ गया, ये फिर चल पड़ते हैं पैदल। कबूला आता है, ऐसे वन का दरख्त था, उसके नीचे बैठते थक हार के। खेड़े थे, वो भी सैकड़ों मुरब्बे का मालिक थे उस दौर में, वो भी कम नहीं थे। शोर शराबा हो गया, रांझा हीर ले गया, रांझा हीर ले गया। तो ये फिर ना बादशाह इनको गिरफ़्तार करता है। गिरफ़्तार करके जैसे ही अपने हवालात बंद करता है कि ऐसे दुआ मांगते हैं जा तेरे तख्त को आग लग जाए। मियाँ रांझा और ये माई साहबा दोनों दुआ मांगते जा तेरे तख्त को आग लग जाए, हम तो फ़कीर और आशिक लोग हैं। उसने कहा जा तुम्हारे जैसे बड़े देखे। जैसे बंद करते दुआ मांगता है, ऐसे धुआं निकलता है, दरख्तों में से आग लग जाती है, लोग बाहर से आते हैं। बादशाह सलामत, ये आदमी गलत पकड़ लिए, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो ये बाहर निकल के जब बादशाह ने देखा, माफ़ी मांगी दोनों से कि मुझे भूलो ही, पहचानने में मुझे नहीं पता लगा कि बाकी आप फ़कीर लोग हैं। जैसे ही बाहर निकालते हैं दोनों को, कहते हैं सदा धुआं धुकता रहेगा। आज भी जाओ ना, कल परसों भी कबूले से आए, अभी भी ऐसे लगता है कहीं कहीं धुआं ऐसे निकलता है। खेलने को फिर बादशाह कहता भी आप
اپنی ہیر لے جائیں۔ اس نے کہا بات یہ جب یہ بیاہ کر ہم لے آئے نا، اس کے ہم نے 4-5 روپ دیکھے، کبھی لال کپڑے، کبھی کالے، کبھی نیلے پیلے، کہ ہمارے سے تو بہت بڑا فراڈ کیا جنگ والوں نے، یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو بادشاہ نے کہا کیوں نہ آپ کو یہاں پہ محل بنا دیا جائے، عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، آپ کھائیں پئیں۔ اس نے کہا بادشاہ ہم تو فقیر اور عاشق لوگ ہیں، تیرے محل سے ہمیں کھانے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے پھر کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے، ایک آخری آکشن۔ جیسے اس جگہ آتے ہیں، دشمن پیچھے لگے ہوتے مارنے کے لیے، یہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اب رانجھے کے ذہن میں کیا تھا، یہاں آنے کے بعد میں پیچھے اپنے گاؤں جاؤں گا، بارات کا انتظام کروں گا، باقی اللہ کچھ اور منظور تھا۔ تو جیسے یہاں آتے دشمن پیچھے لگے ہوتے مارنے کے لیے، آج ان کو صفائی کر دو تاکہ بدنامی کے باعث سے ہر ٹائم بد سے بدنام برا۔ یہ پھر دعا مانگتے باری تعالیٰ، دلوں کا بھید آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بھید جانتا، کتنے بھی کوئی لوگ چھپا لے۔ اگر عشق ہمارا سچا نا، محبت پاک ہے، باری تعالیٰ اپنی امان میں جگہ دیں۔ دشمن وہی جو مارنے کے لیے آ گئے، ان کی دعا اللہ نے قبول کی۔ اسی جگہ ان کے سامنے زمین کھل گئی، دونوں ہی نیچے اتر گئے۔ جیسے زمین اکٹھی ہونے لگی، اس وقت چادر کا پلو قدرتی مائی صاحبہ کا باہر تھا، نشانی۔ وہ جو مارنے کے لیے آئے، مجبور ہو یہ کہنے کے لیے ہم نے تو ساری شک کیا ان کے اوپر، یہ تو واقعی اس دور کا فقیر اور عاشق لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر بہلول لودھی بادشاہ نے بنوایا یہ روضہ ان کا۔ آپ کی اس بات کے مطابق کہ ہیر رانجھا دونوں یہاں پہ مدفن ہیں، اگر یہ اس طرح سے ہے تو پھر ہزارہ سے آگے جو رانجھے کا گاؤں ہے وہاں پہ رانجھے کی بتایا جاتا ہے کہ قبر ہے؟ نہیں، رانجھے کی وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، ابھی تک بھی نشانی، لوگ آتے ہیں یہاں پہ، بسیں بھر بھر کے آتی ہیں، وہاں پہ مزار وغیرہ نہیں، اصل چیز یہی ہے، دونوں کی ایک ہی مزار ہے۔ اور یہ حقیقت کچھ تاریخ دان ایسے بھی ہیں جو اس تمام واقعے کی نفی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر جنگ کی تاریخ پڑھی جائے تو اس وقت جس جگہ پر دربار ہے یہاں پر تو دریا بہتا تھا، اور ایک دریا میں ایک دربار ممکن نہیں۔ اور ویسے بھی یہ وارث شاہ کی اپنی ایک تخیلاتی کہانی تھی، اور اس کو کسی نے دربار کا جو ایک نشان دے کے، وہ صدیوں پرانی یہ روایت چلتی آئی، اور آج یہ چیز بہت مشہور ہو گئی ہے کہ ہیر رانجھا کا دربار ہے۔ اس میں آپ کیا کہیں؟ یہ وارث شاہ نے جو کتاب لکھی نا، ان کی وفات سے 300 سال بعد لکھی ہے۔ پھر وارث شاہ نے کتاب لکھی نا، کیونکہ ان کو تو تقریباً 600 سال ہو گیا، ان کو وصال کے ابھی 300-250 سال ہوئے۔ وہ اس نے آنے والے وقت کا، جو گزرا وقت کا نا نچوڑ نکالا۔ اس نے بھی عشق کیا تھا بھاگ بری سے، عشق کامیاب نہیں ہوا، اس نے کہانی کا رخ موڑا اس طرف، جہاں پہ وہ زیرو تھے نا، وہ پوری دنیا کے ہیرو بن گئے کتاب لکھ کر۔ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کتنی دور سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں؟ زیادہ تر نا پاکستان کے علاوہ انگلینڈ سے آتے ہیں، اپنا ساؤتھ افریقہ سے، امریکہ سے، جاپان سے، کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ جو کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں نا، وہ عموماً کہتے ہیں یہ پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں۔ جب حقیقت آ کے دیکھتے ہیں نا کہ پتہ لگتا ہے واقعی جو ہم نے دیکھا یا سنا نا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہاں پہ سکھ بہت زیادہ آتے ہیں انگلینڈ اور کینیڈا سے، اور انگریز ہر مطلب پوری دنیا کی کنٹری سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ۔ یہاں کے لوگوں کا ایک شکوہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ محکمہ اوقاف یہاں پر کوئی پیسے لگا کے جتنا اس دربار کا پوری دنیا میں ایک نام ہے اس کے مطابق یہ دربار نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر آمدن تو بہت زیادہ کی جاتی ہے اس دربار کے نام سے، لیکن اس کے اوپر پیسہ نہیں لگایا جاتا۔ اب یہ تھے جب سے ہمارے پاس آئے نا جی محکمے کے، اب آپ کے سامنے یہ 7-8 سال پہلے یہ کچھ نہیں تھا، یہ کچی اینٹوں کا یہ مطلب تھا، فرش وغیرہ، یہ پتھر وغیرہ جو سارا محکمے نے لگوایا، 4 دیواری محکمے نے کی، اس کے بعد یہ گریل لگائی، یہ تاریں وغیرہ لگائی، یہ محکمہ اوقاف نے اس ٹائم پہلے باتھ روم کا مسئلہ بڑا پرابلم تھا وہ حل کیا، وضو خانے کا ماشاءاللہ اب جو بھی آتا ہے نا، زائرین جو بھی آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے ہماری صفائی کو اور پراپر کام کو دیکھتے ہوئے۔ آپ تقریباً 30 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہاں پر موجود ہیں، کبھی ایسا ہوا ہو کہ کوئی ناکام عاشق ہو اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ آتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، دعائیں مانگتا ہو کہ اس کی منت پوری نہیں ہو رہی؟ آج سے تقریباً جی 1 سال پہلے نا کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی یہیں کی، میں کہا سال یا 1.25 سال کی بات ہے، میں اسی جگہ بیٹھا تھا پھٹے کے اوپر، تو وہ نا گڑ گڑا کے رو رہی تھی، تو پتہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کے 2 ہی آکشن ہیں، ایک ذہن میں ہوتا ہے نا، آخر میں تجربہ ہے، میں نے پھر کہا یا تو گھریلو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا جہاں یہ چاری کو کچھ سلسلہ۔ خیر میں نے کہا بیٹا ادھر آ کے بیٹھو، مانگو جو ماں سے مانگنا ہے، کیونکہ 600 سال ہو گئے، ماں ہے، ماں کی ماں ہے، 600 سال جو گا ماؤں کی بھی بڑی ماں ہے، یہاں سے مانگ ماں کے قدمی، انہیں ماں میں جس مسئلے کے لیے آئی نا میرا مسئلہ حل کر۔ میرے خیال آدھے گھنٹے ہمارے پاس دربار میں بیٹھی رہی،
پھر اس نے نمبر ملایا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا، خیر وہ پتہ لگا کہ اس کا خامد آیا 6 سال سے نا وہ غلط عورتوں کی طرف رجحان تھا اس کا، گھر بار اپنا چھوڑ دیا تھا اس نے، اجاڑ دیا تھا. تو پھر وہ جیسے آیا میں نے کہا بیٹا بات یہ اپنی عزت اپنی ہوتی ہے، اب آپ کو پتہ لگ گیا. انہوں نے کہا انکل جی میں انشاءاللہ یہ قرآن پاک پڑھیں مزار ہے، آج کے بعد کسی پرائی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا. اور ہم اس کی پھر اللہ مائی صاحبہ نے اللہ تعالیٰ سے دیکھو جی وسیلہ بزرگ اللہ تعالیٰ سے وہ مقام لے دیا جو 6 سال سے اجڑ گئی تھی پوری. ہیر رانجھا کی تاریخ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے عاشق تھے، اور جو آج کل کے زمانے کے عاشق ہیں ان کے بارے میں آپ کیا؟ ان کے بارے میں یہ کہ جو آج کل کہنا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیشہ کسی مزار پہ جائیں اس کے بارے میں پوچھیں کہ ان کے کیا کرامات ہیں بزرگوں کو. یہاں آتے ہیں فوٹو کھینچتے ہیں، داغا باندھ جاتے ہیں جی میری شادی ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. میں کہا بیٹا پہلے ان کے بارے میں پتہ کرو یہ ہے کیا چیز. ابھی ساؤتھ افریقہ سے 3-4 بچیاں تھیں جوان اور ان کے ساتھ فیملی تھی. تو مجھے کہنے لگے انکل جی یہ رانجھے کے بارے میں کچھ بتائیں، داغا دگا باندھا. میں نے کہا بیٹا پہلے کبھی نہیں سنا جی یہ نا دھاگے باندھے یہ. میں نے کہا بیٹا یہ ان کی لین نہیں ہے، اگر آپ کی طرح یہی عشق کرتے نا دنیا کی طرح تو یہاں پہ کوئی نہ آتا. تو میں نے پھر وہ انٹرویو لائیو انہوں نے دکھایا، میں نے بتایا بیٹا یہ بہت بڑے بزرگ پیدا ہوئے اپنے دور کے، عشق کیا اللہ کی ذات سے. یہ 2 روحوں کا ملاپ تھا، جسموں کا نہیں ہے. اگر جسموں کا ملاپ ہوتا پھر کھیڑ ختم تھی. بیٹا یہاں جب کوئی چیز مانگو نا اللہ کی کلام پڑھو، پھر کہو تو ہماری ماں ہے ہماری وڈیری ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس مسئلے کا حل کرا کے دے، جو بھی آپ کی دلی مراد ہیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. تو دیکھ لو کہاں ساؤتھ افریقہ کہاں یہاں لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ ماں ہیر دربار کے متولی جناب افتخار صاحب، جنہوں نے بہت تفصیلاً ہمیں ہیر رانجھا کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کیا، بتایا آپ نے دیکھنے والے ناظرین کو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، پسند کریں گے، اور میرا یوٹیوب چینل خبر خاص سبسکرائب کریں گے. شکریہ.